ایک ہاتھی کی اسلامی کہانی اور آزمائش۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک نیک دل بادشاہ سلطان سعید الدین اپنی رعایا کے لیے سراپا شفقت تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور انصاف سے حکومت کرتا۔ اس کا 10 سالہ بیٹا شہزادہ یوسف بھی رحم دل اور نیک طبیعت تھا۔ ایک دن سلطان اپنے بیٹے کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ہتھنی اپنے بچے کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور چھوٹا ہاتھی اپنی ماں کے بغیر بے بس کھڑا تھا۔ شہزادہ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب یہ چھوٹا ہاتھی اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ یوسف نے افسردہ ہو کر پوچھا۔ سلطان سعید الدین نے بیٹے کو پیار سے سمجھایا، بیٹا، اللہ ہی ہر ذی روح کا رازق ہے۔ دنیا میں ہر جاندار کا رزق اور حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب یہ چھوٹا ہاتھی کس کے سہارے جیے گا؟ شہزادہ بضد تھا۔ اگر ہم اسے یہاں چھوڑ دیں تو کوئی درندہ اسے کھا سکتا ہے۔ سلطان سعید الدین نے مسکرا کر کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو ہم اس ہاتھی کی پرورش کر سکتے ہیں۔ یوں وہ چھوٹے ہاتھی کو محل لے آئے، جہاں اس کا خوب خیال رکھا جانے لگا۔ یوسف دن رات اس کے ساتھ کھیلتا، محاوت اسے کھلاتا اور محل کے خدام اس کا خاص خیال رکھتے۔ کچھ دن بعد ہاتھی محل سے بھاگ نکلا۔ پورے محل میں کھلبلی مچ گئی۔ سپاہیوں نے اسے تلاش کیا، لیکن وہ جنگل کی طرف نکل چکا تھا۔ راستے میں کانٹوں نے اس کے نرم جسم کو زخمی کر دیا اور وہ تھکا ہارا ایک گاؤں کے قریب جا پہنچا۔ وہاں ایک نیک دل کسان رفیق نے اسے زخمی حالت میں دیکھا۔ یہ بے زبان جانور یہاں کیسے آ گیا؟ رفیق نے نرمی سے کہا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے چھوٹے ہاتھی کے زخموں پر مرہم رکھا، اسے پانی پلایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس کے بچے حامد اور فاطمہ ہاتھی سے محبت کرنے لگے۔ وہ ہر روز اس کے ساتھ کھیلتے، اسے کھلاتے اور اس کا خوب خیال رکھتے۔ رفیق کی کھیتی میں اس سال اچھی فصل ہوئی اور وہ اناج بیچنے بازار گیا، مگر وہاں کچھ چوروں کریم اور اکرم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آج رات ہم اس کے گھر چوری کریں گے، کریم نے مکاری سے کہا۔ چور رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہونے لگے، مگر اللہ کی مخلوق ہاتھی نے فوراً ان کی آہٹ سن لی اور زور زور سے چنگارنے لگا۔ اس کی آواز سن کر رفیق اور گاؤں والے جاگ گئے اور چوروں کو پکڑ لیا۔ رفیق نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اللہ کی مدد سے ہمارا مال اور گھر محفوظ رہے۔ کچھ دن بعد بادشاہ سلطان سعید الدین اور شہزادہ یوسف اپنے محل کے سپاہیوں کے ساتھ گاؤں پہنچے۔ شہزادہ ہاتھی کو دیکھ کر خوشی سے دوڑتا ہوا آیا، یہ میرا دوست ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ حامد اور فاطمہ رونے لگے، یہ ہمارا گجراج ہے، اسے مت لے جائیے۔ رفیق نے بادشاہ سے کہا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ سلطان سعید الدین نے کہا، یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، ہمیں اسے واپس لے جانا ہوگا۔ رفیق نے صبر کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یوں ہاتھی محل واپس آ گیا، مگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو پریشانی ہوئی، یہ کھا کیوں نہیں رہا؟ وزیر نے مشورہ دیا، شاید یہ اپنے گاؤں والوں کو یاد کر رہا ہے۔ شہزادہ یوسف نے سوچا اور بادشاہ نے کہا، ابا جان، اگر ہم واقعی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اسے وہاں چھوڑ دینا چاہیے جہاں یہ خوش ہو۔ بادشاہ نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ ہاتھی کو واپس رفیق کے گاؤں بھیج دیا جائے۔ جب ہاتھی گاؤں پہنچا تو گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے۔ رفیق نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اللہ ہمیں آزماتا ہے، لیکن اگر ہم صبر کریں تو وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ یوں چھوٹا ہاتھی واپس اپنے گاؤں آ گیا اور سب خوش ہو گئے۔ شہزادہ یوسف نے سیکھا کہ محبت کا اصل مطلب دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ بادشاہ نے رفیق کو انعام کے طور پر سونے کے سکے دیے، مگر رفیق نے کہا، ہماری اصل دولت اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت، صبر اور قربانی کا جذبہ ہمیں حقیقی خوشی دیتا ہے۔